میں الحمدللہ 2014 سے پاکستان حج مشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں، اور ان کی جو جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے جو شروع میں ابتدا میں، کیونکہ 2014 سے ہی پہلا کھانا پاکستان حج مشن نے اپنے حاجیوں کو دینا شروع کرا تھا، اور اسی پہلے سال سے الحمدللہ پہلے مدینہ منورہ میں ہم نے سرو کرا، پھر مکہ مکرمہ، اب الحمدللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں طرف ہم سرو کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا فرحان بھائی کہ جیسے یہاں پر انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کافی ریسٹرکشنز ہیں، پاکستان حج مشن بھی جو ہے وہ آپ کو کچھ ریکوائرمنٹ دیتا ہوگا اپنے معیار کو بہتر بنانے کے، تو کس طرح ان سب کو مینٹین کرتے ہیں؟ شیفس کون سے آپ نے رکھے ہیں جو ان کے ٹیسٹ پر کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو سعودی گورنمنٹ کے لاز ہیں نا، ان کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر سب سے جو ٹاپ آف دی لائن ہے وہ SFD ہے، سعودی فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی۔ اس کے بعد جو ہے بلدیہ میونسپلٹی جو ہے، اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف حج کے دوران جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ صرف جو کچنز ان کو صفائی اور ان کی جو ہائیجین وہ ہے وہ مینٹین کرتا ہے۔ تو یہ ان تینوں کو ہم مینٹین کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا نام ہے اس کا پاکستان حج مشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ٹیسٹ۔ میرا اپنا جو یہ 10-11 سال الحمدللہ مجھے ہو گئے اس فیلڈ میں، جو صرف پاکستان حج مشن کے ساتھ، اس حج مشن میں جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ 3 چیزیں میں مینٹین کرتا ہوں: ایک کوالٹی، ایک کوانٹٹی اور ایک ٹائمنگ، یعنی ٹائم پہ وہاں کھانا پہنچ جانا، کوانٹٹی انف ہو کہ اس میں کیا نام ہے اس کا کمی نہ ہو، حاجی کو کوئی چیز رہ نہ جائے، اور تیسرا جو ہے کوالٹی، کہ وہ ٹیسٹ ہے۔ بہرحال کیونکہ اپنے پورے پاکستان سے KPK سے لے کے کراچی تک اور بلوچستان سے پنجاب ادھر سب سے آتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا وہ ٹیسٹ دیں کہ جو ایکولنٹ جو ہے نا سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ بتائیے گا فرحان بھائی کہ آپ مطلب جس طرح ٹیسٹ بھی آپ نے بات کی، تو شیفس کون سے آپ نے ہائر کیے ہیں جو پاکستانی ٹیسٹ کو ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیے، میرے پاس الحمدللہ 7 سے 8 شیف ہوتے ہیں جو ایک ٹائم میں سرو کرتے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریباً ساری جگہ سے، جیسے KPK کے بھی ہمارے پاس ایک شیف ہے، ایک میرا گجرانوالے سے شیف ہے، ایک ملتان سے لوور پنجاب سائڈ سے، ادھر سے کراچی کے میرے الحمدللہ 2 شیف ہیں۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ تقریباً آل اوور پاکستان سے جو ہے نا ان سب ساتھیوں کو اکٹھا کریں۔ آپ دیکھیں تو اگر انہیں دکھا سکے ساتھیوں کو، تو یہ ساتھ میرے، کیونکہ سنگل میں کچھ نہیں ہوں، جب ٹیم پوری ایک ساتھ بنتی ہے اچھی، تب یہ کام وہ ہوتا ہے آگے۔ تو اس سارے کام میں آپ نے بتایا کہ آپ نے 10 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے، جی الحمدللہ۔ کون کون سے چیلنجز آپ کو آئے ہیں اور کون سی چیزوں کو آپ نے اوورکم کیا؟ سب سے بڑا چیلنج ہمیں یہ ہوتا ہے کہ حاجی کی سیٹسفیکشن۔ حاجی اگر سیٹسفائی ہے تو ہم سکسیزفل ہیں۔ اگر ہم ساری ایفرٹس کرنے کے بعد حاجی جو ہے باٹم لائن وہ اگر سیٹسفائی نہیں ہے تو ہماری ساری ایفرٹ زیرو ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ مختلف قسم کے لوگوں کے جو ٹیسٹ ہے، معیار ہے کھانے کا، اس کو ایکول کر کے ان کو سیٹسفائی کرنا۔ تھینک یو۔ میں صفت السلام کیٹرنگ کمپنی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مذہبی امور، ہمارے پاکستان مذہبی امور کے تمام جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں ان کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اور پاکستان حج مشن میں بھی تمام جتنے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ اس بات پہ کہ ماشاءاللہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنی صحیح کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حجاج کرام کو کھانا اس طریقے سے مہیا کریں کہ اس کی جو غذائیت ہے کھانے کی وہ حاجی کے صحت کے مطابق اور حاجی کے لیے صحت مند ہو۔ اس اعتبار سے جو وہ اپنا مینیو بھی بناتے ہیں باقاعدہ، اور مینیو ہمیں جب دیتے ہیں اور اس کو جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں چیزیں، تو باقاعدہ پوری ایک کمیٹی بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور حاجی کے صحت کے بارے میں سب سے پہلے وہ خصوصی طور پر سوچتے ہیں کہ جو 40 دن انہوں نے حاجی نے گزارنے حج کے ایام، تو کوئی ایسا کھانا نہ دیا جائے جس سے حاجی کو تکلیف ہو۔ کوشش ہوتی ہے کہ حاجی کو جو ہے صحت مند غذا دی جائے، اور باقاعدہ اس پر وہ بار بار جو ہے ہمیں بھی بلاتے ہیں میٹنگز کے لیے اپنے پاکستان حج مشن آفس میں، اور یہاں پہ بھی باقاعدہ آ کر وہ ہر پروڈکٹس کو بھی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ ہر چیز کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کہ کسی بھی ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے جس سے ہمارے پاکستان حج مشن کے حجاج کرام کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو یہ میں ذاتی طور پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ میں مشکور بھی ہوں کہ وہ اللہ کے مہمانوں کا بہترین خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو تمام جتنا بھی سٹاف ہے ان کا، چاہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، چاہے پاکستان میں بیٹھ کے حج کی تیاری کر رہے ہیں،
وہ ہمارے چاہے سیکرٹری صاحب ہیں، چاہے منسٹر صاحب ہیں، چاہے لوور ہمارا سٹاف ہے، چپڑاسی تک جو ہے ہمارا جو بھی بندہ اس کام سے ریلیٹڈ ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھے کہ وہ حاجیوں کی خوشی اور حاجیوں کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پاکستانی حجاج کرام سے میری پرسنلی بھی ایک گزارش ہے اور ہماری کیٹرنگ کمپنی کے تمام احباب سے کی طرف سے یہ گزارش ہے پاکستانی حجاج کرام سے کہ الحمدللہ اللہ جل شانہ کے سامنے ہماری جو خدمات اللہ قبول فرمائے کہ ہم خدمت اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہماری اس خدمت میں جو ہے نا اخلاص ہو کہ اللہ پاک ہمارے حجاج کرام کو خوش رکھے اور ان کو کھانے کی طرف سے کھانے کے معاملے میں کوئی شکایت اور شکوہ نہ رہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کے اداروں کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے، تو کبھی اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تو میری گزارش پرسنلی طور پر یہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہترین سفر کے لیے قبول کیا ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے حالات اگر آ جاتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذائقے کا مسئلہ آ جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ حجاج کہتے ہیں مرچیں بہت زیادہ ہیں، کچھ کہتے ہیں مرچیں بہت کم ہیں، کچھ کہتے ہیں تیل بہت زیادہ ڈالا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بھئی تیل آپ نے ڈالا کوئی نہیں۔ تو چونکہ ہر حاجی کی خواہش کو پورا کرنا یہ ہمارا ایم ہے، ہماری محنت اور ہماری جو ہے نا یہ خدمت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہر حاجی کی ہر خواہش کو پورا کر سکیں۔ لیکن بعض اوقات اگر تھوڑی بہت جو ہے نا ذائقے میں یا مرچوں میں یا گھی وغیرہ آئل وغیرہ میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس کو ایشو نہ بنائیں اور اس کو اتنا پینک نہ بنائیں اور اس کو جو ہے نا سعودی اداروں کے سامنے اجاگر کرنا اور وہاں پہ شور مچانا اور ایک اسٹرائک کی صورت اختیار کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ جل شانہ نے حاجی کے لیے، میں آخری میں ایک حدیث بیان کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حاجی اپنے حج کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا حج قبول ہے یا قبول نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے اندر 2 صفات کو دیکھ لیں۔ ایک صفت وہ ہے صبر، اگر کسی حاجی کے اندر صبر پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حج جو ہے وہ قبول ہے۔ اور دوسری بات کہ کھانا کھلانے کی صفت، سخاوت کی صفت، کھانا کھلانے کی صفت جس کے اندر آ گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا اور صبر کرنا یہ 2 صفات ایسی ہیں کہ جو حاجی کے اندر پیدا ہو جائے تو حاجی سمجھ جائے کہ میرے حج کو اللہ نے قبول کیا۔ ہماری کیٹرنگ کمپنی اور جو دیگر کیٹرنگ کمپنیز ہیں ان کی جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تمام کیٹرنگ کمپنی کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاکستانی حجاج آتے ہیں، پاکستان کے 4 صوبوں کے حجاج ماشاءاللہ آتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک ہی بلڈنگ میں، جس میں ہم مثال کے طور پر ہم 7 بلڈنگز کے اندر کھانا دے رہے ہیں، جو کیٹرنگ کمپنیز اور بھی کھانا مہیا کر رہی ہے، تو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ کھانوں میں ہم پاکستان سے آئے ہوئے حجاج کرام، ان کے چونکہ ہر صوبے کے لوگوں کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا ایک ذائقہ ہے، تو ایک ہوٹل میں بعضوں کا 4 صوبوں کے 3 صوبوں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پنجاب کی بھی، سندھ کی بھی، پٹھان بھی، ہمارے بھائی بلوچستان کی بھی، تو ان کے الگ الگ ٹیسٹ کو جو ہے نا ان کے ساتھ چل کے ان کو خوش رکھنا اور ان کے مزاج کے مطابق کھانا بنانا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ الحمدللہ اس کو اچیو کرنے میں ہم کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ پاکستان حج مشن بھی کافی معاونت کرتی ہے، ان کے اسٹاف والے بھی بڑی معاون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ الحمدللہ ہم بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ مستقبل میں بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے الحمدللہ کہ یہاں چونکہ سعودی عرب میں ہیں اور سعودی عرب میں آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں بہت سخت قانون ہیں۔ یہاں بلدیہ، جس کو بلدی بھی کہتے ہیں میونسپل کمیٹی والے، تو ان کے اپنے قوانین ہیں، ان قوانین کے معیار پر پورا اترنا ضروری ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی سعودی ادارے یہاں پہ نیوٹریشن والے ہیں، تغذیہ والے ہیں یا بلدی ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی ان کے ادارے ہیں، ان کے اداروں کے جتنے بھی عوامل ہیں، جتنے بھی ان کے احکامات ہیں، اس کے مطابق الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ چل رہا ہے، ہماری کیٹرنگ چل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا تو ہم لحاظ رکھتے ہیں سعودی اداروں کا، ساتھ ساتھ ہم پاکستان حج مشن کی جو ریکوائرمنٹس ہم سے ہوتی ہے مینیو کے حوالے سے، وہ باقاعدہ ہمیں مینیو دیتے ہیں کہ اس مینیو کے مطابق آپ نے ہمیں کھانا مہیا کرنا ہے، ہم اس مینیو کو باقاعدہ فالو کرتے ہیں، اور اگر اس میں کچھ چینجز کرنی پڑتی ہے حاجیوں کے حالات کو اور حاجیوں کے ٹیسٹ اور ذائقے کو دیکھ کے، تو پھر بھی جیسے وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اور میٹنگ میں ڈسکس کرنے کے بعد اس کو ہم فالو کرتے ہیں، تاکہ کسی حاجی کی خدمت میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، نہ پاکستان حج مشن کی طرف سے اور نہ ہماری کیٹرنگ کمپنی صفوت السلام اور صفوت الاسلام کی طرف سے۔ جی، ہمیں ہر سال حج مشن شروع ہونے سے پہلے پاکستان حج مشن کی طرف سے مختلف کلاسز دی جاتی ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا ہے، ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے آنے والی چیزوں کے لیے، ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں سفارے کے جو افسران حضرات ہیں وہ آتے ہیں اور ہمیں بریف کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے اس کام کو انجام دینا ہے تاکہ ٹیسٹ برقرار رہ سکے۔
یہ اپنے پاکستانی ذائقے کو سعودی عرب میں مینٹین رکھنے کے لیے اور اپنے حجاج اکرام کو پاکستان والا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم سب سے پہلے جو را مٹیریل ہے ہمارا وہ ہم پاکستانی یوز کرتے ہیں. مسالہ جات اور چاول اور جتنی بھی اقسام ہیں وہ ہم سفارہ کی ہدایت کے مطابق ہم ٹوٹلی پاکستانی مٹیریل یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنی ریسپیز ہیں کیونکہ ہم سال سے کوکنگ کر رہے ہیں اور اس کو ہم اپنے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جو ریسپیز ہیں ان کو ہم چینج نہیں کرتے, اس میں ہم رد و بدل نہیں کرتے تاکہ اپنا ٹیسٹ بھی مینٹین رہ سکے اور اپنا معیار بھی برقرار رہ سکے.